ویلکم بیک۔ سینٹ سے منظور 27ویں آئینی ترمیم کا بل آج قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج دن 11 بجے شروع ہوگا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ 27ویں آئینی ترمیم کا بل منظوری کے لیے پیش کریں گے۔ اجلاس کے لیے 11 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا۔ سینٹ نے گزشتہ روز 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری دے دی۔ ترمیم کے حق میں 64 ووٹ ڈالے گئے، مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں پڑا۔ اپوزیشن ارکان نے ترمیم کی منظوری کے عمل کا بائیکاٹ کیا۔ اس سے پہلے ایوان نے 27ویں ترمیم کی شق وار منظوری دی تھی۔ حکومت نے اتحادیوں کی مدد سے 59 شقیں 2/3 اکثریت سے منظور کرا لی تھیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بل پیش کیا۔ بل کے حق میں 64 ووٹ پڑے۔ تاریخی آئینی ترمیم تھی جس کی منظوری پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینٹ میں خطاب۔ کہا میثاق جمہوریت کے تحت آئینی عدالت ناگزیر تھی تاکہ آئین سے متعلق مقدمے الگ کیے جا سکیں۔ بھارت سے حالیہ جنگ میں پاکستان نے تاریخی فتح حاصل کی۔ قوم نے بھارت کے ساتھ جنگ میں آرمی چیف عاصم منیر کو ہیرو قرار دیا۔ حکومت نے عوام کی امنگوں کے مطابق سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بنایا۔ 27ویں آئینی ترمیم کی شکوار منظوری کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ۔ سینٹ میں اعظم نذیر تارڑ شکیں پڑھتے رہے، اپوزیشن ارکان نعرے لگاتے رہے، شور مچاتے رہے۔ MWM کے علامہ راجہ ناصر عباس اعظم نذیر تارڑ کی نشست پر پہنچ گئے۔ سارجنٹ نے وزیر قانون کی نشست کو حصار میں لے لیا۔ حزب اختلاف کے ارکان نے چیئرمین ڈیسک کے سامنے جمع ہو کر بھی نعرے بازی کی، بل کی کاپیاں پھاڑ ڈالی۔ PTI ارکان کچھ دیر احتجاج کے بعد ایوان سے چلے گئے۔ The motion is carried. حکومت نے 27ویں ترمیم کی مخالف جماعتوں سے ووٹ نکال لیے۔ JUI فیق احمد خان اور PTI کے سیف اللہ بڑو نے ترمیم کے حق میں ووٹ دیا۔ 27ویں ترمیم پاس کرانے کے لیے حکومت کے 2 نمبرز کم ہو گئے تھے۔ حکومت نے پیپلز پارٹی کو نمبر پورے کرنے کے لیے مدد کی درخواست کی تھی۔ سینیٹر سیف اللہ بڑو حق میں کھڑے ہوئے تو PTI ارکان نے ان سے پوچھا وہ کیوں کھڑے ہوئے۔ سینیٹر سیف اللہ بڑو نے جواب دیا مجبوری ہے۔ JUI اور PTI نے ترمیم کی مخالفت کا اعلان کیا ہے۔ حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد، ساتھ رہیے۔ سینٹ میں مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر اور نواز شریف کے قریبی ساتھی سینیٹر عرفان صدیقی انتقال کر گئے۔ وہ سانس کی تکلیف کے باعث 2 ہفتے سے اسلام آباد کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ عرفان صدیقی کی نماز جنازہ اور تدفین آج سپہر 4 بجے H11 قبرستان اسلام آباد میں ادا کی جائے گی۔ ملک کی نمایاں شخصیات نے عرفان صدیقی کی خدمات پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے عرفان صدیقی کے انتقال پر کہا کہ عرفان صدیقی کی پاکستان میں جمہوریت کے لیے بے پناہ خدمات ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عرفان صدیقی کو پاکستان ایک سنجیدہ مفکر، معلم اور اصول پسند دانشور قرار دیتے ہوئے کہا کہ ملک ایک شریف آدمی سے محروم ہو گیا۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے سینیٹر عرفان صدیقی کی قومی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ عرفان صدیقی ناقابل فراموش سیاسی روایات کے علم بردار تھے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے کہا عرفان صدیقی اصول پسندی، شائستگی، باوقار سیاست کی علامت تھے۔ دہشت گرد افغانستان سے کھلے عام کارروائیاں کر رہے ہیں۔ سلامتی کونسل میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے خطاب میں کہا کہ افغانستان میں جدید اسلحے اور گولہ بارود کے ذخائر پر تشویش ہے۔ عالمی برادری افغان حکام کو وعدوں پر عمل درآمد کا پابند بنائے۔ افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کو غیر قانونی اسلحے تک رسائی علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے۔ ان دہشت گرد گروہوں کو خطے کے ایک بڑے تقریبی کردار کی مالی و عملی مدد حاصل ہے۔ یہ دہشت گرد تنظیمیں اسلحہ پاکستانی شہریوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ ان دہشت گرد تنظیموں کی کارروائیوں کے نتیجے میں ہزاروں بے گناہ جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ بین الاقوامی برادری افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کو غیر قانونی اسلحے تک رسائی سے روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ جدید ٹیکنالوجی اور جنگ کے بدلتے انداز غیر قانونی اسلحے کی تیاری اور پھیلاؤ میں چیلنجز پیدا کر رہے ہیں۔ روایتی اسلحہ کنٹرول کے نظام کو ان نئی ٹیکنالوجیز کے تناظر میں جدید خطوط پر استوار کیا جانا چاہیے۔ Terrorist entities including ISIL-K and TTP, Fitna al-Khawarij, a UN-listed terrorist organization, and the BLA and Majid Brigade, which operate with impunity from Afghanistan, enabled by external financing and support of a principal destabilizing actor in the region,
have used these weapons against Pakistani civilians and law enforcement agencies, leading to thousands of innocent lives. We urge stronger international efforts to prevent access of illicit arms to armed terrorist groups in Afghanistan and to ensure that the Afghan interim authorities adhere to their international obligations and commitments in that regard. The international community needs to step up its efforts and plug gaps in its response to effectively address these threats to international and regional peace and security. The evolving nature of warfare and the advent of new technologies present serious challenges in combating the proliferation of increasingly lethal small arms. Traditional arms control measures designed for another era before the advent of these new technologies must keep pace with new developments. We firmly believe that the issue of illicit small arms and light weapons should be addressed comprehensively and in a balanced manner. सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय हिमायत याफ्ता फितना हिंदुस्तान के खारजियों की सानिहा APS दोहराने की कोशिश नाकाम बना दी। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना में कैडेट कॉलेज पर खारजियों का बुज़दिलाना हमला, फोर्सेस की फौरी कार्रवाई में 2 खवारिज मारे गए। एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में महसूर 3 दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। बलूचिस्तान में पे दर पे पाबंदियों का सिलसिला जारी है। 6 रोज कबल लगाई जाने वाली पाबंदियों के बाद दफा 144 के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी 3 दिन चलने पर पाबंदी लगा दी गई। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट 12 से 14 नवंबर तक बंद रहेगी। इंतजामिया का कहना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी अमनो अमान की वजह से लगाई गई। गुज़िश्ता रोज सूबे भर में मोटरसाइकिल पर डबल सवारी और चेहरा छुपाने पर पाबंदी लगाई गई थी। नई दिल्ली लाल किले के करीब होने वाला धमाका क्या था और क्या बना दिया गया? गैस सिलेंडर धमाके के चंद घंटे बाद मोदी के गोदी मीडिया ने बयानिया बदल दिया, अपनी पुलिस का मौक़िफ़ हवा में उड़ा दिया, पाकिस्तान पर इल्जामात की बौछार कर दी। मोदी का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का एक और खेल बेनकाब हो गया। नई दिल्ली धमाके के एनी शाहिद धर्मेंद्र का अहम बयान सामने आ गया। एनी शाहिद धर्मेंद्र ने बताया, धमाका उस वक्त हुआ जब वो मुखालिफ सम से गुजर रहा था। गाड़ी के अंदर 4 जली हुई लाशें मिली, बाहर 2 अफराद हलाक और 1 जख्मी को देखा। घायल तो देखो जी, घायल तो एक ही मिला है मेरे को जो जिंदा है, बाकी सब बॉडी मिली है। 4 बॉडी उसमें से गाड़ी में से निकाली है, बाकी 2 रोड पे से आधी रुकी हुई गाड़ी कोई नहीं है, ब्लास्ट हुई है वो चलती गाड़ी में हुआ है। नहीं, पुलिस वाला कोई घायल नहीं, उसमें पुलिस वाला था ही नहीं ना मौके पे। 2 पुलिस वाले चौकी में से आए थे। HR नंबर है HR 26 करके, लास्ट में 7674 है। मैं रोड के उस पार था, दूसरी तरफ था। मारुति की गाड़ी है, सुजुकी, हाँ हरियाणा की गाड़ी है और मोहम्मद नदीम के नाम से कुछ गाड़ी है वो, मैंने वहाँ सर्च करवाई थी, पुलिस वाला था भाई, उससे व्हाइट रंग की गाड़ी थी, प्राइवेट गाड़ी है। चिन्योट में सरगोदा रोड बाईपास से शहर में दाखिल होने वाला रियाज शाह रोड 4 साल से खस्ताहाली का शिकार है। अमीर उमर चमन रिपोर्ट कर रहे हैं। चिन्योट का मरकजी रियाज शाह रोड, जिससे रोजाना हजारों शहरी गुजरते हैं, अब सीवरेज के गंदे पानी और कीचड़ से भर चुका है। बारिश न होने के बावजूद पूरे रोड पर बदबूदार पानी जमा है, जिससे आमदोरफ्त मुश्किल हो गई है। भाई हम 3-4 सालों से इस मसले के साथ आ रहे हैं। न यहाँ पानी का निकासी है, जो कोई बर्ती वगैरह है नाली साफ करनी पड़ती है, अपना जेब से पैसे देने पड़ते हैं, वो नालियाँ साफ करवाते हैं। शहरी कहते हैं इस रोड पर 4 मसाजिद, 4 सरकारी और निजी स्कूल, 5 मोहल्ले और शहर का बड़ा राजा वाला कब्रिस्तान मौजूद है, लेकिन गंदगी के बाइस शहरी नमाज, जनाजे और स्कूल जाने के लिए भी परेशान हैं। एक तो बच्चों के स्कूल बहुत ज्यादा हैं, गुजरने के लिए बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। दूसरे नंबर से अगर कोई जनाजा भी गुजरना हो तो उसके लिए भी रास्ता नहीं है। साथ ही ये मस्जिद अल जमील है तो नमाजी बहुत ज़्यादा तंग होते हैं। शहरियों का कहना है कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का अमला यहाँ कभी सफाई के लिए नहीं आता। मुंतखब नुमाइंदे वादे तो करते हैं मगर अमल नहीं होता। गंदगी बहुत रहती है, जगह नहीं है गुजरने की भी इधर। शहरियों का कहना है कि अगर फौरी सफाई और तामीर न हुई तो वो एहतजाज पर मजबूर होंगे। अमीर उमर चमन, एयरवाई न्यूज, चिन्योट। कराची के ओल्ड सिटी एरिया रनछोड़ लाइन की गलियों की टूटी सड़क और सेवरेज के जमा गंदे पानी ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। इलाका मकीन कहते हैं मुतालिका इंतजामिया को शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। मजीद जानते अपने नुमाइंदे अदनान राजपूत से। जी अदनान। मौजूद है ओल्ड सिटी एरिया रामस्वामी में, जहां की गलियों की बदतरीन सूरत हाल है। गलियों की सड़कों की टूट फूट का शिकार है। इसके अलावा सेवरेज का जो है गंदा पानी गलियों में जमा है। आप इस गलियों का हाल देखें,
یہاں سے گزرنا تو اتنا مشکل ہو گیا رات کے ٹائم، رات کے اوقات میں حادثات اتنے ہوتے ہیں کیونکہ اسٹریٹ لائٹ موجود نہیں ہے اور سیوریج کا بالکل نظام تباہ برباد ہے۔ یہاں کے مکین اتنے پریشان ہو گئے، ان کو آنے جانے میں بڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسکول بھی موجود ہے، بچوں کو تعلیم بھی بالکل محروم ہو گئے، یہاں پر نا بہت برا حال ہو گیا۔ علاقہ مکین کا یہی مطالبہ ہے کہ یہاں کی اس بدترین صورتحال، گلی کی جو ٹوٹی سڑکیں ہیں اور سیوریج کی جو صورتحال ہے اسے جلد از جلد بہتر کیا جا سکے۔ خبر آپ کو دیں گے، امریکہ میں تاریخی حکومتی شٹ ڈاؤن خاتمے کے قریب ہے۔ سینٹ میں 8 ڈیموکریٹ سینیٹرز کی حمایت سے شٹ ڈاؤن کے خاتمے کا بل منظور کر لیا گیا۔ مزید بات کریں گے، پاکستانی نژاد ریپبلکن ساجد تارڑ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ ساجد تارڑ صاحب، امریکہ میں تاریخی شٹ ڈاؤن جو ہے وہ خاتمے کے قریب ہے، بل منظور کر لیا گیا ہے، کافی وقت لگا شٹ ڈاؤن کے خاتمے کو قریب تک پہنچنے کے لیے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں امریکن ہسٹری میں سب سے لمبا شٹ ڈاؤن تھا، 41 ڈیز لوگ پریشان تھے، بالخصوص ہوائی سفر میں لوگ بہت، کئی فلائٹیں کینسل ہو رہی تھی، لوگ شو اپ نہیں کر رہے تھے، اور لوگ پورا امریکہ، پوری دنیا دیکھ رہی تھی کہ یہ کس قسم کا سیاسی نظام ہے کہ جو بالکل ہی ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ چکا ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے خیر $10,000 جو ایئر ٹریفک کنٹرولر ہیں ان کو بونس کا اعلان کیا ہے، لیکن دس از ناٹ دا وے موونگ فارورڈ۔ آپ دنیا کو جمہوریت دکھاتے ہیں، دنیا کو بھلائی کی طرف پرچار کرتے ہیں، لیکن اپنے گھر کے اندر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے 41 دن فیڈرل امپلائیز وداؤٹ سیلری کے رہے ہیں، کتنی مشکلات ہوتی ہوگی ان کو۔ اٹ از ہائیلی ایکسیپٹیبل، ان ایکسیپٹیبل، لیکن میرے خیال میں دیکھا ہے امریکن کو ایجوکیٹ ہونا چاہیے تھا کہ کیونکہ یہاں پہ سب سے بڑا جو ایشو تھا کہ 24 ملین انلیگلز کو ہیلتھ کیئر دینا، اور دوسرا جو ایکٹیوسٹ بھرتی کر رکھے ہیں کہ ایسے ڈپارٹمنٹ ہے جن کی ضرورت نہیں ہے، ورک فرام ہوم چل رہا ہے، یہ اخراجات کم کرنے ہوں گے۔ یہ بھی دیکھا جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو مینڈیٹ ہے ان کا کہ میکنگ امریکہ گریٹ اگین، وہ اسی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن میرے خیال میں اس میں سفرنگ بھی ہوئی ہے، اور عوام نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے سیاستدان، ہمارے ساتھ سیاسی پارٹیاں کیا کر رہی ہیں۔ ساجد تارڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ہمیں پاکستانی نژاد ڈیموکریٹ ڈاکٹر آصف ریاض قدیر نے بھی جوائن کیا ہے، بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے۔ امریکہ میں تاریخی حکومتی شٹ ڈاؤن خاتمے کے قریب ہے اور سینٹ میں 8 ڈیموکریٹ سینیٹرز کی حمایت سے اب شٹ ڈاؤن کے خاتمے کا بل بھی منظور ہو گیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ جو 41 ڈیز کی اذیت دی گئی ہے، چک شومر صاحب کو چاہیے تھا کہ یہ فیصلہ کر لیتے پہلے ہی۔ انہوں نے صدر ٹرمپ کے خلاف کھڑے ہونے کا جو مقابلہ کیا تھا، یہاں اس پہ ڈٹے رہتے، اینڈ میں آ کے انہوں نے گیون کیا ہے ٹرمپ کی بات، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ پہلے ہی کرنا چاہیے تاکہ اتنا جو سفرنگ ہوا ہے امریکن لوگوں کا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن دیر آئے درست آئے، گورنمنٹ کھلنی چاہیے، اور اتنا بحران مچا ہوا ہے، لوگ ایئرپورٹ پہ اتنے پریشان ہو رہے ہیں، اور اتنے لوگوں کو تنخواہیں نہیں ملی، فوڈ اسٹیمپ نہیں ملے، اور ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا، یہ جنوری تک یہ جائے گی، اس کے بعد پھر دوبارہ یہ مسئلہ اٹھے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا شگون ہے کہ کم از کم چند ڈیموکریٹک سینیٹر جو ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے مل کے، اور ان کو ووٹ ملے ہیں، تو یہ پاس ہوا ہے آج، اور 41 ڈیز کا جو یہ چل رہا تھا سلسلہ ایک اختتام پر پہنچا۔ ڈاکٹر آصف ریاض صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ۔ شامل کریں گے ایک بریک، دیکھتے رہیے ایئر وائی نیوز۔ لاہور میں صبح سویرے موسم سرد ہونے کے ساتھ اسموگ میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز تک موسم کیسا رہے گا، موسم کا احوال بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے خواجہ رمضان مجید۔ جی بالکل، لاہور سمیت پنجاب بھر میں سردی کی شدت میں اضافہ ہونا شروع ہو چکا ہے، اور شہر لاہور میں صبح سویرے سردی کی لہر برقرار ہے، جبکہ دوسری جانب اسموگ کا سلسلہ بھی قائم ہے۔ اسموگ کی اگر بات کی جائے تو فضائی آلودگی میں شہر لاہور جو ہے اس وقت چوتھے نمبر پر ہے، اور اس کی ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ مختلف مقامات پر 400، 450 اور 500 کے قریب ریکارڈ کی گئی ہے۔ تاہم اسموگ جو ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس میں تیزی سے اضافہ ہوگا، جس سے شہریوں کو چاہیے کہ وہ اسموگ سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کریں تاکہ جو پیدا ہو رہی ہیں بیماریاں اس سے بچا جا سکے۔ جی
दुनिया बहुत जल्द रोबोट से भर जाएगी। जदीद रोबो टेक्नोलॉजी की मदद से रोबो कारखानों, अस्पतालों में और घरों में, शॉपिंग मॉल्स में भी बिला रुकावट और बगैर किसी गलती के काम कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इस दौड़ को और भी तेज कर दिया है, जिससे अफरादी कुव्वत के खात्मे का खदशा पैदा हो है। I think you missed a tiny spot over here. Just one little catch. There may be a human behind the curtain, pulling the robot strings. If I throw up, will the robot throw up? खबरों से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।